الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون हमने आपके सामने सूरह मुनाफिकून की एक आयत मुबारका तिलावत की है। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात समझाई है कि इज्जत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों के लिए खास है, लेकिन मुनाफिक लोग नहीं जानते, उनको इस बात का इल्म नहीं है, वो इससे बेखबर है। आज आप देखते हैं कि दुनिया में इस झूठी इज्जत के लिए लोग अपना ईमान भी बर्बाद करते हैं और अपनी इज्जतें भी दांव पर लगाते हैं। इसके बावजूद वो दलील और रुसवा होते हैं। जिस चीज को इन लोगों ने इज्जत का जरिया समझा, वही चीज इनके लिए बायसे दिल्लत हो गई।
کتنے لوگ بھی سوشل میڈیا پر مختلف انداز میں اپنی بات لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی اکثریت جھوٹی عزت چاہتے ہیں۔ جتنے لوگ کسی چھوٹے سے چھوٹے عہدہ و منصب کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں، ان کا مقصد بھی عزت حاصل کرنا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کونسلر بننا، موری ممبری حاصل کرنا، اس میں کتنی عزت ہے۔ اور اس کے بعد جو ملک پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ ہے، صدر، وزیر اعظم، چیف جسٹس وغیرہ، اس میں کتنی عزت ہے۔ اور ان سے پہلے جو لوگ ان عہدوں پر رہ کر کے اپنا سفر پورا کر چکے، دنیا میں موجود ہیں یا کچھ کر گئے، ان کی لوگوں کے دلوں میں کتنی عزت ہے۔ اور اس کے برعکس جن لوگوں نے صرف اسلام کو، دین کو، نیکی اور تقویٰ کو، للہیت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو، اس کے اوامر و نواہی کو باعث عزت سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صرف اس دنیا میں ہی عزت نہیں دی، بلکہ ان کے لیے آخرت میں بھی عزت ہے، انعامات۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر پر جا رہے ہیں اور استقبال کے لیے وہاں کے امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین و ہادی الامہ کا لقب دیا کہ یہ اس امت کے امین ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں ہی ایک ہی مجلس کے اندر نام لے لے کر کے جنت کی بشارت۔ امیر المومنین جب شام کے علاقہ کے قریب پہنچتے ہیں تو اپنی اونٹنی سے نیچے اترا، سوار رہنے کی بجائے سواری سے نیچے اتر آتے ہیں اور اپنے جوتوں کو اتار کر کے جو ان کے تسبیح ہیں وہ آپس میں باندھ کر کے ان کو اپنے کندھے پہ رکھ لیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ کر کے فرماتے ہیں، امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ غیر مسلموں میں آپ بات چیت کے لیے، معاملات طے کرنے کے لیے آپ تشریف لا رہے ہیں اور آپ نے جوتا اتار کر کے کندھوں پہ رکھ لیا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس میں شرم محسوس کی، عار محسوس کی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے ابو عبیدہ، اگر تیری جگہ پر کوئی اور شخص یہ بات مجھے کہتا تو میں اسے ضرور سزا دیتا۔ یہ کیا ایک مرتبہ مقام ہے۔ کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عزت، مرتبہ و مقام اسلام کی بدولت عطا۔
ہم تو کوئی قابل ذکر قوم ہی نہیں ہے، کوئی دنیا میں ہمارا مرتبہ و مقام نہیں تھا۔ اسلام لائے، اسلام نے یہ ہمیں مرتبہ و مقام عطا کیا۔ جوتے کندھے پر رکھنے سے یا پاؤں میں پہننے سے عزت نہیں دیتی۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، جس نے یہ حکومت عطا کی، جس نے دین کی سمجھ عطا کی، جس نے یہ مرتبہ مقام عطا کیا، جس نے اتنی وسیع و عریض زمین پر حاکمیت عطا۔ آج میں اور آپ بھی یہی سوچ اور فکر رکھتے ہیں جو سوچ اور فکر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اور ہم ان طریقوں سے جو غیر مسلموں کا شعار ہے، ان کا کلچر ہے، ان کی تہذیب و ثقافت ہے، اس کے ذریعے سے عزت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا دوسرا طریقہ ہمارا جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 139 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ وہ لوگ جو کفار کو ایمان والوں کے علاوہ دوست بناتے ہیں، ان کی دوستی اختیار کرتے ہیں، ان کی دوستی کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے رات دن پاپڑ بیلتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزہ، کیا وہ ان کے نزدیک، ان کے ہاں عزت بننا چاہتے ہیں، وہ ان کے ہاں عزت کے متلاشی ہیں؟ ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ذہن نشین کر لینی چاہیے، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، تمام کی تمام عزت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے کر کے کہلوا دی۔ آپ یہ بات کہتے ہیں، قل، بیان فرما دیں، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کیا اللہ بادشاہی کے مالک، تمام تر بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ اس کے ہاتھ میں بادشاہی، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا بادشاہی کے مالک، جسے تو چاہے بادشاہی عطا کر، اور جس سے تو چاہے بادشاہی چھین لے، اسے بادشاہی سے الگ کر دے۔ جس کو لوگوں نے عزت کا ذریعہ سمجھا، کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہتا ہے عزت عطا کر، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ آپ علیہ السلام نے ایسی خوبصورت ترین بات کہی، دنیا کو بتا دیا اس کی حقیقت کیا ہے، جس کے لیے رات دن تم مرتے ہو، محنت اور کوشش کرتے ہو۔ فرمایا نعت المرضیہ وبیست الفاطمہ، دودھ پلانے والی اچھی ہے اور دودھ چھڑانے والی بری ہے۔ یہی کرسی جب تک انسان کے پاس موجود ہوتی ہے اس وقت تو بڑی عزت ہوتی ہے، لوگ سلام کرتے ہیں۔
جب یہ عہدہ و منصب اور کرسی چھن جاتی ہے بادشاہت سے، انسان محروم ہو جاتا ہے، پھر یہی چیز ذلت و رسوائی کا باعث بن جاتا ہے۔ ہم تو کافی ٹائم سے یہ مشاہدہ کر رہے ہیں اپنے ملک میں کہ کیا کیا حالات ہو رہے ہیں اور کن کن حالات سے یہ لوگ گزر رہے ہیں۔ حکومت میں ہیں تب بھی ذلیل و رسوا ہیں، حکومت سے جدا ہیں تب بھی ذلیل و رسوا ہیں، عزت نہیں ہے لوگوں کے، لوگوں کے دلوں میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ قدر و منزلت اگر ہے اسلام کی بدولت، اسلام کی بنا پر، نیکی اور تقوی کی بنیاد پر، آپ حیران ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے ایسی مثالیں قائم کی، ایسی مثالیں پیش کی جس میں ان کے لیے عظیم سبق۔ جب رستم کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا، خود اور زرہ پہنے ہوئے، اسلحہ ان کے پاس ہے، نیزہ ان کے ہاتھ میں ہے، ایک معمولی سے گھوڑے پر سوار ہو کر کے جاتے ہیں۔ جہاں رستم بیٹھا ہوا ہے دور دور تک قالین بچھے ہوئے، اور اندر دربار میں سونے اور چاندی کا فرنیچر اور نہ جانے کیا سے وہ زینت ہے۔ یہ چیزیں ان کی آنکھوں کو خیرہ نہیں ہے، اس سے مرعوب نہیں ہوتے۔ قالینوں کے اوپر ہی گھوڑا لے جا رہے ہیں، ان سے کہا گیا کہ نہیں گھوڑا روکے، اس سے نیچے اترے اور شاہی آداب بجا لائیں۔ فرمانے لگے میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے مذاکرات کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، تو میں اپنی مرضی سے ہی اندر جاؤں اور اپنے انداز میں اندر جاؤں۔ قریب قریب جا کر کے گھوڑے سے اترتے ہیں، گھوڑے کو ایک سائڈ پر کسی چیز کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، نیزہ اس کو قالینوں کے اوپر مارتے ہوئے اس میں سوراخ کرتے ہوئے شان و شوق سے جا رہے ہیں۔ اس کے دل میں روب طاری ہو گیا، یہ کیسے لوگ، ان کے دلوں میں کسی کا کوئی خوف نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، ایسا کیوں؟ جب گفتگو ہوئی اس نے کہا آخر آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ علاقے فتح کر لیے، ملک فتح کر لیے، اور یہ جنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، پیش قدمی جاری ہے، مسلسل فتوحات آپ لوگ کیے جا رہے ہیں، آخر آپ کا کوئی ایجنڈا ہوگا، کوئی ہدف ہوگا، کوئی ٹارگٹ ہوگا، کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کہا ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی پر لگا دیں۔ جو شخص بھی آزادی کا نعرہ لگاتا ہے، بھلے وہ دین والا ہو یا دین والا نہ ہو، وہ اپنے دعوے میں سچا ہو یا جھوٹا ہو، قوم اس کے پیچھے ہو۔ محمد علی جناح نے نعرہ لگایا، قوم پیچھے ہو، کانگریس نے نعرہ لگایا، قوم کے پیچھے۔ اب ایک معدوم شخص اس نے نعرہ لگایا، قوم اس کے پیچھے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بنانا چاہتے ہیں،
یہاں اللہ کے بندے بنانا مقصود نہیں ہے، صرف ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ تمہیں آزادی دلائی جائے گی، تم غلام نہیں۔ یہاں تو حقیقی غلام تو ہوئے۔ تو اس کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی غلامی پر لگانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے غلام بن جائیں، اللہ کے تابع دار فرما بردار بن جائیں، اللہ کی تابع داری کرنے لگ جائیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا نہ سمجھے، نہ جانے، نہ مانے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت یاد تھا۔ آپ کے اصحاب اور آپ کے شاگرد، ان کا مقصد عظیم یہ ہے، اور آج مسلمانوں کی حالت ظاہر یہ ہے کہ جگہ جگہ مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والے بنا کر کے وہی مشرکین مکہ کی طرح قبروں کے پجاری، حجر اور شجر کے پجاری، کوئی جھوٹی بات کہہ دی جائے، افواہ پھیلا دی جائے کہ جی فلاں جہاں پر جو ہے درخت کے اندر سے پانی نکل رہا ہے، تو آپ دیکھو کہ کتنی دنیا جو ہے وہ بوتلیں لے کے پہنچ جائے گی پانی حاصل کرتے ہیں۔ علی اجمیری کی قبر کو غسل دیا جاتا ہے، وہ گندا پانی جمع کر کے لاتے ہیں، پیتے ہیں، شفا سمجھتے ہیں۔ انا للہ۔ قوموں کی یہ حالت ذات اور یہاں یہ عظیم مقصد، ان کو بات سمجھ آ گئی کہ ان لوگوں کو کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ فتوح شام میں ابن عبد الحکم نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ جب قیصر روم نے اجلاس بلایا جس میں وزیر، مشیر، اراکین پارلیمنٹ، تجزیہ نگار اور دیگر لوگ، دانشور، سب کو بلایا گیا۔ آخر بتاؤ تم ہمہ قسم کے وسائل ہونے کے باوجود شکست ہوگا، اور یہ مسلمان تمہارے مقابلے میں ہر اعتبار سے کمزور، یہ فتح کیا؟ آخر کیا بات؟ وہ ہیلا اور طریقہ بھی آزمایا گیا جس سے آج مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، جس کی بنا پر تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ ایمان بھی گیا، غیرت بھی گئی، عزت بھی گئی، مال و دولت بھی، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ طریقہ آج مسلمانوں پہ آزمایا جا رہا ہے، اس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں، انہوں نے وہ تجربہ بھی کیا۔ یہاں سے مسلمانوں کی فوج نے گزرنا ہے، اس کے دونوں طرف خوبصورت ترین نوجوان لڑکیاں برہنہ کر کے کھڑی کر دی، شراب کی بوتلوں کے انبار لگا دیے گئے۔ امیر کا حکم کہ تم میں سے کسی نے ادھر ادھر نظر اٹھا کے نہیں دیکھنا، شیر کی طرح نہ کی سیٹ پر نظر جھکائے چلے آنا۔ ادھروں کا کام ہوتا ہے، سب نے امیر کی اطاعت، وہ اپنے مقصد میں ناکام ہوئے۔ آج مسلمان یہ سب کچھ تلاش کرتے تھے۔ میرے ساتھ جیل میں ایک عیسائی تھا، وہ بتاتا تھا کہ مسلمان ہم سے شراب خریدنے آتے ہیں، ویسے مسلمان مجھ سے جیل میں پوچھ رہے کہ جی اس کے ساتھ برتن میں کھا پی سکتے ہیں، اس کے گھر سے آیا ہوا ساگ گوشت کھانا کھا سکتے ہیں؟ یہ پوچھتا کون ہے؟ جو منشیات فروش مسلمان ہے، جو ہیروئن بیچنے والا ہے، چرس بیچنے والا ہے، افیون بیچنے والا ہے، جو قاتل ہے، وہ پوچھتے ہیں
وہ چینی نے بیان دیا نا، اس نے کہا پاکستانی ہمارے پاس آتے ہیں، آ کر کے ہمیں آرڈر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیز بنوانی ہے، 1 نمبر کے کیا پیسے ہوں گے، 2 3 4 5 6 نمبر کے کیا پیسے ہوں گے، تو کہتے ہیں جی 5 6 نمبر بنا دو، سیم یہی پورے ہر چیز یہی لگا دو۔ جب کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے، کیوں نہیں، آپ سور کھاتے ہیں۔ وہ تبصرہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ جس طریقے سے 2 نمبری کر کے، بے ایمانی کر کے سامان بیچنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا حرام ہے، ویسے ہی سور بھی حرام۔ سور کو حرام سمجھتے ہیں، اس طریقے سے مال کمانا، کاروبار کرنا حرام سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں۔ وزیر مشیر سب لوگ کیسے روم کو عذر پیش کر رہے ہیں، مختلف تجاویز پیش کر رہے ہیں، مختلف باتیں کہہ رہے ہیں کہ فلاں موقع پر یہ کمی رہ گئی، کوتاہی ہوگی، فلاں موقع پر ایسا ہوا، فلاں موقع پر ایسا ہوا۔ ایک بوڑھا پادری اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر جان کی امان ہو تو ایک بات عرض کرو۔ اس نے کہا کہ ہاں آپ کو جان کی امان دی جاتی ہے۔ سچی بات کرنا ہمیشہ ہی بہت مشکل کام ہے، نہ مسجد میں کی جا سکتی ہے، نہ بازار میں کی جا سکتی ہے، نہ دفتر میں کی جا سکتی ہے، نہ سوشل میڈیا پہ کی جا سکتی ہے، مشکل کام۔ اور سب سے زیادہ مخالفت آپ کے ہی قریبی لوگ کریں گے، آپ کو مشورہ دیں گے کہ چھوڑو اس بات کو، آپ نے کیا لینا دینا ہے۔ اس نے کہا جان کی امان ہو تو سچ عرض کرو۔ کہا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ جتنے بھی اراکین پارلیمنٹ ہیں، یہ وزیر اور مشیر ہیں، دانشور ہیں، تجزیہ نگار ہیں، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ سب حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، یہ بابا جی کیا کرنا چاہ رہے، کیا کہنا چاہ رہے۔ اس نے کہا کہ تم ان لوگوں کو کبھی شکست نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ دن کو گھوڑے کے سوار ہوتے ہیں، رات کو مسلح کے سوار ہوتے ہیں۔ ان کے گھوڑوں کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا۔ ان کے گھوڑوں کی قسم کھائی اللہ نے قرآن میں، یہ دن کو گھوڑوں کی پشت پر سواری کر کے جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اور راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قیام کرتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں۔ دن کو گھوڑے کے سوار ہیں، رات کو مسلح کے سوار ہیں، تم ان کو کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ آج مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، نہیں ہے تو ایمان اور نماز نہیں۔ نماز کو ایمان کہا گیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کرے۔ یہاں بال اتفاق ایمان سے مراد نماز۔ عزت نماز میں، روزہ میں، حج اور زکات ادا کرنا، عزت اللہ کے تقویٰ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے عزت حاصل کر سکتے، دین اسلام کے اوامر اور نواہی پر عمل کر کے عزت حاصل کر سکتے، اس کے بغیر عزت حاصل نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں۔ میں اپنی بات کو صرف ایک شخصیت کی سیرت کے حوالے سے مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے نیکی اور تقویٰ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ عطا کرتا ہے، دنیا میں عزت عطا کرتا ہے جو بادشاہوں کو نہیں ملتی،
آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ۔ امام خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں ان کے 16 لقب ذکر کیے۔ محدث ہیں، فقیہ ہیں، مفسر ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، مجاہد ہیں، تاجر ہیں۔ اتنی عظیم ہستی۔ ان کے والد مبارک رحمہ اللہ ایک عام آدمی، اصل میں سندھ کے رہنے والے تھے، خراسان چلے گئے، مزدوری کرتے ہیں، باغ کے مالک کیا حیثیت ہوتی ہے؟ کیا معاشرے میں اس کا مرتبہ مقام ہوتا ہے؟ عام مزدور ہے نا، باغ کا مالک وقت کا حاکم ہے۔ کافی عرصہ ہو گیا ان کو باغ میں مالی کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ایک دن حاکم وقت باغ کے مالک کا دل چاہا کہ چلو باغ کی سیر کرتے ہیں، کچھ پھل فروٹ کھاتے ہیں۔ باغ میں آیا، کہا مبارک اچھے میٹھے پھل لے کر لا کے سامنے رکھے، کھائے تو کھٹے ترش۔ میں نے کہا تھا کہ میٹھے پھل لے کے آؤ، آپ کھٹے لے آئے، جاؤ دوبارہ میٹھے پھل لے کے آؤ، پھر لے کے آئے، جب چکھے ترش اور کھٹے، بن جائے گا۔ تیسری مرتبہ کہا کہ مبارک مجھے اتنا عرصہ ہو گیا ہے باغ میں کام کرتے ہوئے، باغ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، تجھے کہا تھا کہ میٹھے پھل لے، جاؤ میٹھے لے کے آؤ۔ جاتے ہیں وہ پھل لا کر کے پیش کرتے ہیں، کھاتے ہیں تو پھر ترش کھٹے اور مزہ۔ بڑا ناراض ہوا، کہا کہ کوئی سال 2 سال کام کر لے باغ میں تو اس کو پہچان ہو جاتی ہے درختوں کی کہ اس درخت کے پھل میٹھے ہیں، اس کے کھٹے ہیں، ترش ہیں۔ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا پتہ ہی نہیں ہے، عجیب آدمی ہے۔ کہنے لگے آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی پر رکھا ہوا ہے، آپ نے مجھے باغ کے پھل کھانے کی اجازت نہیں دی، تو میں نے کبھی کھا کے نہیں دیکھا، میں نے چکھا ہی نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کس درخت کے پھل میٹھے ہیں کس کے کھٹے ہیں۔ حاکم وقت اتنا متاثر ہوا، اتنا متقی آدمی، اتنا پرہیزگار آدمی، اتنا اللہ سے ڈرنے والا اور اپنے فرائض کو سر انجام دینے والا، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اللہ کا دل میں خوف رکھنے والا، للہیت والا، میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکر ہے۔ ہم تو اپنا کاروبار کرتے ہیں، اس میں بھی 2 نمبری کرتے ہیں، اور ملازمین کے لیے بطور خاص اس میں سبق ہے کہ جہاں کام کریں دیانتداری سے کام کریں۔ جو ہمارا معاشرہ اس حد تک برائی کو پہنچ چکا ہے، جس کا کھاتے ہیں اس کی ہی جڑیں کاٹتے ہیں، جس ہڈیا میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں، جس مالک کے پاس کام کرتے ہیں اسی کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ حاکم وقت نے اعلان کر دیا کہ جی اگلے جمعے میری بیٹی شہزادی کا نکاح ہے، شادی کر رہے ہیں مجھ سے۔ کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ کون سا شہزادہ ہے جس کے ساتھ بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، شہزادی۔ لوگ حیران۔ نماز جمعہ کے بعد
اپنی بیٹی کا نکاح اس باغ کے مالی مبارک رحمہ اللہ کے ساتھ ہے. اور یہ باغ ان کو ہدیے میں دے دیا مبارک. اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبداللہ بن مبارک بیٹا عطا کہ ایسی عظیم ہستی، ایسی عظیم شخصیت دنیا جانتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سے اپنے وقت کے بڑے فقیہ محدث مفسر امام ہیں. ہارون رشید کے دور خلافت میں کہ جب وہ ٹھنڈے علاقہ میں گرمیاں گزارنے کے لیے گیا ہوا، ایک دن دوپہر کے وقت ظہر سے بہت پہلے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ بھاگے جا رہے ہیں، شور مچا ہوا ہے، جلدی کرو بھی، جلدی پہنچو. ہارون رشید کی بیوی نے جب یہ شور سنا تو اپنی لوڈی سے کہا کہ پتہ کرو یہ کس چیز کا شور ہے، لوگ اس قدر تیزی کے ساتھ کہاں بھاگے جا رہے ہیں. اس نے جا کر کے معلوم کیا، اسے جواب ملا اور تجھے پتا نہیں ہے؟ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، سب کو یہ بات معلوم ہے کہ آج اس علاقے کی جامع مسجد میں نماز عصر کے بعد امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا درس حدیث ہے. اس کے لیے ہم ظہر سے پہلے جا رہے ہیں کہ جا کر کے جگہ روک. اور جیسے حاجی حضرات سورج نکلنے سے پہلے ہی کمرہ مسجد میں پہنچ جاتی ہے کہ اندر جگہ نہیں. جو لیٹ ہو جائے نا 9 بجے چاہیں کہ جا کے بیٹھ جائیں، جگہ نہیں. سورج نکلنے کے بعد جگہ نہیں ہوتی، ایسے پہنچے گا. جب لوڑی نے جا کر کے بتایا تو یہ ملکہ کہتی ہے ہارون رشید کی، اللہ کی قسم بادشاہ ہارون رشید نہیں ہے جو لوگوں کے سروں پہ حکومت کرتا ہے، بادشاہ عبداللہ بن مبارک ہے جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتا ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے، لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے. ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کہی گئی، لا يحزنك قولهم، ان کی باتیں آپ کو غمزدہ نہ کریں، پریشان نہ کریں، غمگین نہ کریں. ان کی باتوں سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. مکہ والے کہتے تھے کہ نبی ہوتا تو اس کے پاس مال و دولت ہوتا، سونے چاندی کے پہاڑ ہوتے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں. یہ تو ایک مسکین آدمی ہے، مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے. مختلف قسم کی باتیں ہیں. اللہ کو یہی پسند ہے. کبھی جادوگر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی آپ کی تقدیر کرتے، کبھی انتخاب کرتے. مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کی باتوں سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، اور یہ بات ذہن نشین کر لو، ان العزت للہ جمیعا، عزت تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے. اللہ نے عزت دی، رسول بھی بنایا، پھر اللہ نے ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا. 1.5 سال بعد
غزوہ بدر ہوا، 70 بڑے بڑے سرداران قریش اپنے انجام کو پہنچے اور سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اپنی بات کو سچا کر کے دکھایا، ایمان والوں کو عزت دی، حکومت، اقتدار دیا، مرتبہ مقام دیا، غلبہ عطا کیا۔ لوگ ان کے عمل کو دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور وہ بدنصیب جو ان پہ زبان تان دراز کرتے ہیں وہ اپنا نامہ اعمال رات سیاہ کرتے ہیں اور اپنے لیے جہنم کا داخلہ رات دن بکواس کر کے یقینی بنا رہے ہیں۔ تو یہ عزت، یہ مرتبہ مقام امام عبداللہ بن مبارک کو کس چیز کی وجہ سے ملا؟ اس کے والد کا نیکی ہوتا ہوا، ان کا اپنا علم جو اللہ نے ان کو عطا کیا، پھر نیکی ہوتا ہوا۔ ایسے عظیم آدمی امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ جب یہ حج کے لیے جاتے تو لوگ کثیر تعداد میں ان کے ساتھ حج کے لیے جاتے کہ ان کے ساتھ حج کریں گے تو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق فرائض، واجبات، ارکان ادا کر پائیں گے، اور لوگوں سے پیسے لے لیتے، تو تھیلیوں پر نام لکھ دیتے، وہ محفوظ کر دیتے، اور سب لوگوں کے لیے رقم خرچ کرتے رہے۔ جب واپس ملک میں آتے، وطن میں آنے کے بعد ایک عظیم الشان دعوت، ساتھ جانے والوں کی بھی اور جو وہاں کے رہائشی لوگ ہوتے ہیں، قریبی عزیز دوست رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کی دعوت کرنے کے بعد ان میں سے ہر شخص کی تھیلی نکال، اس کا نام لیتے، اس کو تھیلی جیسے وصول کی تھی ویسے ہی واپس کر دیں، تمام اخراجات بتاتے خود اپنی جیب سے ادا کرتے۔ اتنے بڑے تاجر تھے، بڑا اللہ نے مال و دولت عطا کیا، فرمایا کرتے تھے میرے نزدیک روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین لوگ علماء اور طلباء، تمام سرکار کی رقم ان پہ خرچ کرتے کہ یہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین لوگ۔ افسوسناک بات ہے کہ علماء اور طلباء نے اپنا مرتبہ مقام ہی نہیں سمجھا، نہیں جانا، جس کی وجہ سے دلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات مسلم ہے، مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے 50 سال کے قریب ہو چکے، میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، آج تک یہ نہیں دیکھا کہ ایک فیکٹری کا مالک، 2 ملوں کا مالک، 10 مربوں کا مالک، 20 یا 100 مربے کا مالک، اس پر کوئی مصیبت پریشانی آ جائے اور وہ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آ جائے، کسی آزمائش میں آ جائے، وہ بیمار ہو جائے، مہلک بیماری میں مبتلا ہو جائے، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ 2 مل والا 4 مل کے مالک کے پاس گیا ہو میرے لیے دعا کرو۔ 10-20 مربے والا اپنے سے دگنی زمین رکھنے والے کے پاس نہیں گیا، 100 مربے والا 200-250 مربع زمین کے مالک کے پاس نہیں جاتا، کن کے پاس آتے ہیں؟ معلوم ہے، ان ممبر اور مصلی والوں کے پاس آتے ہیں، علماء اور طلباء کے پاس، ان سے دعا کرواتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، ان کی دعوتیں کرتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانے کھاتے ہیں، کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعا ہمارے ہاتھ میں قبول ہو۔ یہ بات کس نے دل پہ ڈالی؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ بات سمجھنے کے لائق۔ عزت جس چیز سے مسلمانوں کو ملتی تھی اور مل سکتی ہے اور ملتی ہے،
وہ دین اسلام کا علم ہے، وہ محراب و منبر کی حفاظت ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنا نبھانا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر یقینی بات ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہی ہوتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں بظاہر بے یار و مددگار، کوئی ان کے پاس وسائل نہیں، کوئی قوت اور طاقت نہیں، کوئی دنیا والوں کے سامنے قابل ذکر لوگ نہیں۔ ایک طرف پوری دنیا ہے، دوسری طرف ان ہرتے مسلمان فلسطینی۔ آپ دیکھیں ان کا ایمان، ایک ایک بچے کا ایمان، اس کا جذبہ ہزاروں نہیں لاکھوں علماء طلباء اور مسلمانوں سے بڑھ کر کے ایک ایک بچے کا جذبہ۔ ان کے سامنے ان کے والدین شہید ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ان کے لوتھڑے اڑ رہے ہیں، لیکن استقامت کا اندازہ لگائے، قرآن پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جنت میں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ شہید ہیں، ماں باپ کے سامنے ان کی اولادیں مر رہی ہیں، کٹ رہی ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی تزلزل نہیں آ رہا، کوئی کمزوری نہیں آ رہی۔ یہ کس کی بدولت؟ قرآن کی بدولت، ایمان کی بدولت۔ آپ بتائیں کہ اس وقت ان کے بھائی بند یہودی اور عیسائی وہ اسرائیل کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، ان سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے ایمان کی بدولت، استقامت کی بدولت، ان کے حق پر قائم رہنے کی بدولت، اور جو کہ 70,000 فوجی معذور ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، لنگڑے لولے ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ذہنی مریض بھی بن چکے ہیں، اور وہ اتنی پریشان ہے اسرائیلی فوج کے جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی خبر نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں آ رہی، کوئی اکا دکا خبریں آتی ہیں جزیرہ ٹی وی سے یا دوسرے لوگ جو وہاں موجود ہیں یا جن کے روابط ہیں ان کے ذریعے سے یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور یہ عین حقیقت ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود خوفزدہ ہیں، اور یہ کچھ نہ ہونے کے باوجود ایمان کی بدولت، ایمان کی دولت سے بالا مال ہیں، یہ قائم ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور دوست، آئیے اپنی اصلاح کی، بھولا ہوا سب یاد کیجیے، اپنے اندر تقویٰ کر رہے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، دین کا علم حاصل کر کے اس کو آگے بھی پھیلائیں، اس پہ خود بھی عمل کریں اور اس کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔